تو آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور آخر میں چند شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا. جکڑا ہے میرا قدس چلو اس کو چھڑانے، جکڑا ہے میرا قدس چلو اس کو چھڑانے، زنجیروں کو توڑے اسے آزاد کرائیں، زنجیروں کو توڑے اسے آزاد کرائیں. جلتا ہے فلسطین چلو آگ بجانے، جلتا ہے فلسطین. اگر دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتی ہے تو ہم اس کی آنکھ کو نکال دیں. تو ہمیں بھی کہ فلسطین کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ حق کا ساتھ دو. کسی نے بتایا کہ میں اردن میں موجود فلسطین کیمپ میں چند دن گزارے ہیں. جو اردن وہ ایک شہر ہے، جب 1948 میں جنگ ہوئی تھی اس وقت فلسطین سے معاہدے سے ہجرت کر کے اردن چلے گئے تھے. تو اس کی مزاحمت وہ کہتا ہے کہ میں نے جو وہاں کے مہاجرین کی نفسیات دیکھی تو میں اس کی مزاحمت کرنے سے کھڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے ہماری سوچ کو بدل کے رکھ دیا، جن سے دنیا کو حق کی جنگ میں مزاحمت سیکھنی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میرے لیے حیران کن تھا کہ 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 8 سال کے بچے تک ایک ہی عزم کے ساتھ مقاومت پر یکسو ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 نسلوں کے بعد بھی اپنے وطن واپس جانے پر ایک 80 سالہ فلسطین خاتون جو 1948 میں اپنی والدہ کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہجرت کر کے اردن آئی تھی، تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ساری زندگی یہاں اردن میں گزار دی ہے، اب آپ کی اگلی نسلیں بھی، آپ کی اگلی 3 نسلیں بھی یہیں پہ موجود ہیں، اگر آپ کو فلسطین جانے کا موقع ملے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بغیر جوتوں کے میں فلسطین چلی جاؤں گی، یعنی کہ میں جوتے پہننے میں بھی وقت کو برباد نہیں کروں گی، اتنی جلدی فلسطین پہنچ جاؤں گی. اسی طرح ایک 8 سال کے نوجوان سے پوچھا کہ آپ یہاں اردن میں ہو، یہیں پہ بڑے ہوئے ہو، اور آپ کو یہاں سے اگر فلسطین جانا پڑے تو آپ کیا جائیں گے؟ انہوں نے مزاحمت کی اور کہا کہ میں کبھی بھی فلسطین کو نہیں چھوڑ سکتا، میرا فلسطین جینا مرنا ہے. کیوں؟ وہ 80 سال کی ایک بڑی عورت کہہ رہی ہے کہ میں فلسطین جھوٹے کھول کے چلی جاؤں گی، بچہ 8 سال کا کہہ رہا ہے کہ میں فلسطین چلا جاؤں گا، جبکہ وہ 1948 سے اردن میں مقیم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو مائیں ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ اور غیرت مند مائیں ہیں. انہیں وہ ہر سال جو ہے اپنا فلسطین کا دن مناتے ہیں اور اپنی دوبارہ پر انہوں نے فلسطین کا نقشہ بنایا ہوا ہے اور وہاں سے بچوں کو اپنے کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر تھا، ہمیں جہاں سے انہوں نے نکالا اور ہمیں آج یہاں سے انہوں نے ہمیں مجبور کیا ہے. لیکن وہ ہمیں پیار کرتی ہیں کہ آپ نے فلسطین جانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں راج کریں اور دنیا کو، اگر دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتی ہے تو ہم اس کی آنکھ کو نکال دیں. تو ہمیں بھی آج سے ہی اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنی ہوگی. اور اس میں سب سے بڑا جو معاذ ہے جو ہماری نسل کو تیار کر سکتی ہے وہ ہماری مائیں ہیں. کیونکہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ایک انٹرنیشنل نیوز چینل کو ایک مجاہد جو ہے فلسطین کا وہ انٹرویو دے رہا تھا. اس نے اپنے سر کے اوپر، منہ کے اوپر ماسک چڑھایا ہوا تھا کہ میں کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ کون ہے یہ، کیونکہ وہ فلسطینی آپ کو پتہ ہے کس طرح انہوں نے اسرائیلیوں کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے. تو اس نے جب وہ انٹرویو دے رہا تھا تو اس کا نقاب تھا اس کے چہرے پہ، لیکن وہ انٹرویو کے دوران اس کی ماں کسی نے دوڑ کے آتی ہے اور بیٹے کے منہ سے نقاب کو اتار دیا اور کہتی ہے کہ بیٹا ہم کسی سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، آپ کھلے عام شرے عام اپنے منہ سے نقاب کو اتارے اور دنیا کو دیکھنے دو، ہم کسی سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے. تو اس نے ایک چیز کا بات بتا دی دنیا کو کہ ہم مسلمان کسی سے نہ ڈرتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں. تو آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور آخر میں چند شعر کر کے اجازت چاہوں گا. جکڑا ہے میرا قدس چلو اس کو چھڑانے، جکڑا ہے میرا قدس چلو اس کو چھڑانے، زنجیروں کو توڑے اسے آزاد کرائیں، زنجیروں کو توڑے اسے آزاد کرائیں. جلتا ہے فلسطین چلو آگ بجانے،
ہاتھ بڑھانے. مسلمانوں سمجھ جاؤ, مسلمانوں سمجھ جاؤ, سمجھ جانے کا وقت آیا. بہت ہوئے ہو تم, بہت سوئے ہو تم, اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی کشتیاں, جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. اٹھو, مایوسیوں کی